اور سب لوگ جو تھے سب جونیئر تھے, چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے, نوجوان لڑکے تھے, میں ہی ایک سے بوڑھا تھا. تو مجھے بہت ایک لطیفہ یاد آ گیا, جب وائس چانسلر صاحب کو وہاں بیٹھے وائوے کا تھا تو وہ یہ سمجھے کہ یہ مولوی صاحب جو بیٹھے ہیں یہ تلاوت کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو وہ میں جب اٹھا تو انہوں نے کہا بابا جی آپ کو بڑھاپے میں کہاں ضرورت پڑ گئی تھی بڑھاپے میں پی ایچ ڈی کرنے کی. تو ان سے میں نے وہی جملہ بولا جو پہلا کلاسیکل فکر ہے کہ علم اور عشق جو ہے عمر کی حد مقرر نہیں کر سکتے. کہ ایک صاحب ہیں, میں نام نہیں لیتا ان کا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی مشکل کام تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے اساتذہ کرام تھے یقیناً وہ آپ سے چھوٹے ہوں گے عمر میں, تو ان کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا, وہ آپ کو کیسے مخاطب کرتے تھے؟ یہ اب مجھے عشق ہے کتاب سے. میں تو کہتا ہوں کہ جب میں قرآن حکیم جب تک میں پڑھ نہ لوں مجھے صبر نہیں آتا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 22 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں جو کہ مختلف زبانوں میں ہیں, تو سب سے زیادہ آپ کو کس زبان پہ عبور حاصل ہے؟ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملتان تاریخ کے حوالے سے پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے, تو اسی تاریخ میں اضافہ کیا ہے ملتان کے 91 سال کے ڈاکٹر حنیف چودھری صاحب نے, جنہوں نے 91 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کر کے پوری دنیا میں ایک نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے. تو ان سے جانتے ہیں کہ اس عمر میں پی ایچ ڈی کرنے کا شوق انہیں کہاں سے آیا یا پھر یہ خواہش کیسے پیدا ہوئی, کیونکہ اس عمر پہ بندے کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں عمرہ کر لوں, میں حج کر لوں, اللہ پاک کے گھر کی زیارت کر لوں. تو ان سے جانتے ہیں کہ کتابوں سے اس عمر میں بھی اتنے لگاؤ کی کیا وجہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان الحمدللہ, شکر اللہ پاک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 91 سال کی عمر میں آپ نے پی ایچ ڈی کر کے پوری دنیا میں ایک نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے, تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ عمر کے اس حصے میں بندہ صرف اللہ توبہ کرتا ہے, اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے, میڈیسن کھاتا ہے, تو آپ کو کتابوں سے اتنا لگاؤ کیسے؟ یہ اس لیے تھا کہ ایک میں پہلے کئی مرتبہ کہا پھر کہتا ہوں کہ میرے جو کتاب سے عشق ہے, عشق جو ہے یہ بڑا نامراد ہے, پیچھا نہیں چھوڑتا. یہ جس سے کوئی ایک مرتبہ چنگاری آتی ہے تو چھوڑتی نہیں ہے. تو میں نے اپنے اس عشق کو ساتھ لے کر, مجھے شوق اتنا زیادہ ہے اب بھی, حالانکہ میری نظر کمزور ہے, کانوں میں میری سنائی کم دیتا ہے, میں لکھتا ہوں پڑھتا ہوں. میں نے یہ اس لیے بھی کیا پی ایچ ڈی کیا کہ آخر علم کی کوئی حد بھی ہے, اس حد کو چھونے کے لیے میں نے یہ کیا. میرے والد صاحب جو تھے وہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے, وہاں سے مجھے کہتے تھے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. اب جب میں نے پی ایچ ڈی کر لی تو ڈائس پہ کھڑے ہو کر کہا ابا جی دیکھو میں پی ایچ ڈی بن. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنا ایم فل تو 1970 میں مکمل کر لیا تھا, تو پھر اس کے بعد یہ 50 سال کا گیپ کیوں دے دیا؟ اب 91 سال کی عمر میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے, تو تبھی پی ایچ ڈی کرنا مناسب کیوں نہیں سمجھا؟ اس لیے نہیں سمجھا کہ مالی حالت بڑی کمزور تھی. دوسرے یہ کہ سب سے بڑا تو نقصان ہمیں وہ پہنچا کہ جب میرے حالات درست ہونے لگے تو وہاں سے اخبار سے چھٹی مل گئی ہمیں. کہ ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ میں چونکہ کتاب جو ہے میں پڑھتا ہوں, مجھے راحت ہوتی ہے, سکون ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں دین کی طرف جب میں واپس لوٹا تو اس کی بھی ایک عجیب کہانی ہے اس کے پیچھے. وہ میں تو اچانک ایسا ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس دنیا میں ہوں یا دوسری دنیا میں ہوں. اللہ پاک کی طرف سے مجھے الحمدللہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, قرآن حکیم پڑھتا ہوں, سب کچھ ہے. لیکن میں یہ ساتھ ساتھ یہ جب تک میں کتاب نہ پڑھ لوں اس وقت تک مجھے راحت نہیں ملتی, سکون نہیں مجھے ملتا, نیند نہیں آتی مجھے جب تک میں کتاب نہ دیکھ لوں. اچھا کون سی کتابیں آپ زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں, کون سی کتابیں پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ ریسرچ کس سے جو بھی ریسرچ کوئی بھی کہا جائے, ریسرچ کی کتاب میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں جس میں ریسرچ کی گئی ہو. یہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 22 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں جو کہ مختلف زبانوں میں ہیں, تو سب سے زیادہ آپ کو کس زبان پہ عبور حاصل ہے اور سب سے زیادہ کس زبان میں لکھنے میں پڑھنے میں مزہ آتا ہے, لطف اندوز ہوتے ہیں؟
اصل میں چونکہ میں بنیادی طور پر شارٹ سٹوری رائٹر ہوں تو میں اردو میں لکھنا بہت پسند کرتا ہوں. ایسے ایسے جملے میرے ذہن میں اللہ پاک عطا کر دیتا ہے جو دوسری زبانوں میں نہیں ہوتے اس میں. تو وہاں میں نے سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں اردو میں لکھنا. اس کے بعد ہے میری مادری زبان پنجابی بھی، اس میں پھر تیسرا مرتبہ کرتا ہوں میں گرمکھی میں، کیونکہ یہاں کے لوگ مجھے بہت کم جانتے ہیں. وہاں تو سارے، جب میں بارڈر کراس کیا تو مجھے ایسے لگا کہ سارا امرتسر ہی آ گیا دیکھنے کے لیے مجھے، کہ پاکستان کا رائٹر، کس صحافی آ گیا، رائٹر آ گیا جن کا نام ہم سنتے تھے، اخباروں میں پڑھتے تھے. تو یہ اس طرح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 22 کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ مشکلات کس کتاب میں آئی؟ کس میں ڈیٹا اکٹھا کرنا سب سے زیادہ مشکل تھا؟ وہ یہ تھا یہ کتاب، وہ کتاب، یہ کتاب ہے. اس کتاب سے سب سے زیادہ مجھے 5 سال لگے مجھے، ایک لوگوں کی منتیں کر کے، یار بتا دو آپ کے گھر میں. پتہ چلا کہ جی علی شمس کتاب رسالہ نکلتا تھا، ان کے دو پردادے چکردادے وہاں سے ان کے نمبر، تو وہ ان تک جانا. وہ کہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمارے پاس، یا کہتے تھے ہمارے دادا کی لائبریری ہم نہیں دکھاتے، یہ تو ہمارا تبرک ہے ہمارا، ہم کیوں دکھائیں آپ کو. یہ بڑی مشکلات تھی، یہ دھکے کھانے پڑے مجھے بہت زیادہ. اور مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ بیکاری ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ کتاب مجھے کوئی آدمی اپنے دادا کی ہسٹری لکھ کر مجھے دکھا دے کہ یہاں لکھو دے، نہیں لکھی جا سکتی، اس لیے کہ ہمیں باتیں یاد نہیں ہیں. میں وہ باتیں میں حافظے میں اب بھی ہیں، اب بھی آپ دیکھیں گے کتاب کے اندر کیا. یہ ایک ہسٹری ہے، ہسٹری کے ایک، میرے مرنے کے بعد 200-300 سال تک یہ کتاب مرے گی نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی تو اس عمر میں آپ کے جو باقی کلاس فیلو ہوں گے، جو دوست ہوں گے اس وقت کلاس میں موجود، وہ تو سارے نوجوان ہوں گے، اور آپ اس وقت عمر کے آخری حصے میں ہیں، تو ان کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کیسا محسوس کرتے تھے، کیسا لگتا تھا؟ اب بہت اچھا سوال ہے آپ کا. وہ یہ ہے کہ جتنے میرے کلاس فیلو تھے ان سب میں ایک اسماعیل گوہر یہ ہیں پشتو کے بہت اچھے نفیس انسان، تو وہ میرے ساتھ ہمیشہ اٹیچ رہے. تو وہ مجھے کہتے کہ آپ کو القاع ہوتا ہے، یہ باتیں جو آپ لکھتے ہیں القاع ہوتی ہیں یہ. تو وہ سب سے زیادہ مجھے، اور سب لوگ جو تھے سب جونیئر تھے، چھوٹے لڑکے تھے، نوجوان لڑکے تھے، میں ہی ایک سے بوڑھا تھا. تو مجھے بہت ایک لطیفہ یاد آ گیا، جب وائس چانسلر صاحب کو وہاں بیٹھے وائوے کا تھا تو وہ یہ سمجھے کہ یہ مولوی صاحب جو آپ بیٹھے ہیں یہ تلاوت کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو جب انہوں نے چیئرمین نے اٹھ کے کہا کہ چودھری حنیف صاحب ملتان سے آئے ہیں، ان کا وائوہ ہے آج، تو وہ میں جب اٹھا تو انہوں نے کہا بابا جی آپ کو بڑھاپے میں کہاں ضرورت پڑ گئی تھی بڑھاپے میں پی ایچ ڈی کرنے کی. تو ان سے میں نے وہی جملہ بولا جو پہلا کلاسیکل فکر ہے کہ علم اور عشق جو ہے عمر کی حد مقرر نہیں کرتے نہ. یہ اب مجھے عشق ہے کتاب سے. میں تو کہتا ہوں کہ جب میں قرآن حکیم جب تک میں پڑھ نہ لوں مجھے صبر نہیں آتا. یہ کتاب میں پڑھنا، میری لکھی ہوئی کتاب میں دوبارہ پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں اچھا میری لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، میں خود حیران ہوتا ہوں میری لکھی ہوئی کتاب ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے اساتذہ کرام تھے یقیناً وہ آپ سے چھوٹے ہوں گے عمر میں، تو ان کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ وہ آپ کو کیسے مخاطب کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے حاجی صاحب جو بات وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتے تھے، حاجی صاحب آپ اس کی وضاحت کر دیں، یا چوہدری صاحب آپ اس کی وضاحت کر دیں، میں اس کی وضاحت کر دیتا تھا. تو آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، پی ایچ ڈی کے دوران کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو اب بھی آپ کو یاد ہو؟ ہاں جی ایسا آیا کہ ایک صاحب ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی مشکل کام تھا، آپ کے پاس پنجابی وزیر بورڈ کا چھپا ہوا تھا، آپ وہ لے لیتے، آپ خام خواہ لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے یہ کہانیاں سنا رہے ہیں مجھے. تو میں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے بھائی، آپ نے اتنی بات، لوگ تو یہ بھی ناپسندگی کا اظہار بھی نہیں کرتے لوگ سے. مجھے یہ بتائے گا کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے انہیں کتابیں پڑھنے میں بڑی مشکلات کا سامنا آتا ہے، وہ صرف موبائل پہ پڑھ سکتے ہیں، تو کتاب پڑھنے کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ جس سے ان کا دل کرے کہ کتاب ہی پڑھتے رہیں، موبائل نہ یوز کریں. ہاں اس قدر خوفناک قسم کا سوال ہے یہ. ہم جا رہے ہیں، انقلاب آ رہا ہے ٹیکنالوجی کا،
اب یہ کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب استاد کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. آپ یوں کلک کریں گے, لگائیں گے, استاد آپ کے کانوں میں آ کے جائے, استاد کی ضرورت کہاں پڑے گی. لیکن ہمارا ایک سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے اور ہم میں خود محسوس کر رہا ہوں اور آپ بھی کر رہے ہیں, وہ یہ کہ استاد اور شاگرد کے درمیان جو فیضان وجدان ہوتا ہے, ہم آہنگی ہوتی ہے, وہ اخلاق کی بنیاد بنتا ہے. یہ نیٹ جو آیا ہے اس نے اس کو برباد کر دیا ہے. اب وہ عمارت گرنے والی ہے. آپ کو استاد کی ضرورت نہیں پڑے گی, جی آپ کی جیب میں ہے سب کچھ. اچھا مجھے یہ بتائے کہ حکومت وقت کو, اعلیٰ حکام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس سے یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے, آپ نے بتایا کہ آپ کے مالی حالات کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے, ناساز تھے, لیکن پھر بھی آپ نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا, تو ایسے کون سے اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ جو آپ جیسے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے, وہ اپنی پڑھائی کو اسی عمر میں یعنی کہ 1970 میں ہی اپنی پی ایچ ڈی کر سکیں, تو کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طالب علموں سے میری گزارش ہے کہ جو نیٹ کو چھوڑ کر استاد کی طرف رجوع کریں, کیونکہ استاد سے فیض آتا ہے ہمیں. جیسے میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں تو آپ کو مجھ سے فیض آتا ہے, آپ کی بات سن کے مجھے فیض آتا ہے. تو وہ فیض جو ہے لینے کے لیے کتاب کا پڑھنا بہت ضروری ہے. کتاب سند ہے. آپ کوئی بات کرتے ہیں تو فوراً پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آپ نے سنی, ہم کہتے ہیں صفحہ نمبر فلاں سے. تو پھر آپ کیا کہیں گے جی جب آپ نیٹ پہ بات کریں گے کسی سے, آپ حوالہ پوچھیں گے یہ بات کہاں سے آپ نے سنی, تو کہیں گے جی ہوا سے سنی. تو اس لیے کتاب کو اپنا دوست سمجھیں, کتاب کو اپنا ساتھی سمجھیں, کتاب کو ایسا سمجھیں کہ یہ آپ کی زندگی کا حاصل ہے. علم ہوگا تو سب کچھ ہوگا, بغیر علم کے انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا. یہ بتائیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے, کیسے تعلیم عام ہو سکتی ہے, ہر کسی کی پہنچ تک ہو سکتی ہے, ہر کوئی تعلیم تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ میرا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ مافیا جو ہے اس کو پکڑو. کیسا مافیا, کیسے مافیا کو پکڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ مافیا سن لیں آپ, استاد اور شاگرد کے درمیان اب فاصلہ ختم ہو گیا. میں جب وہاں لیکچر دیتا ہوں, جب میں اسے بچے دور سے دیکھ کر مجھے کھڑے ہو جاتے تھے, بچے کہتے ہیں ہمارے استاد صاحب آئے ہیں. کیونکہ میرا بچوں کے ساتھ رابطہ وہی تھا جو اولاد کا ہوتا ہے. آج کل تو میں نے یہ دیکھا کہ شاگرد اور استاد بیٹھ کے سگریٹ کٹھے پیتے ہیں, کٹھے بیٹھ کے سگریٹ. یہ مسئلہ جو ہے نا, یہ ایک ایسا مافیا ہے. پھر یہ دوسرا سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ دوستیاں پالنے اور یہ اقربا پروری اور یہ سب, یہ ہمارے ہاں روک نہیں سکتا. یہ ہم تباہ ہونا ہے. ہم نے فیصلہ کر لیا, ہم نے تباہی کی طرف جانے کا. اب میرے طالب علموں سے اب بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ کتاب سے دوستی کریں. کتاب ہی آپ کا ساتھی ہے, کتاب ہی آپ کو زندگی کا لاہ عمل بتائے گی. باقی بالکل ناظرین, آپ نے ڈاکٹر حنیف چودھری صاحب کا انٹرویو سنا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس انٹرویو سے آپ نے بہت سی کام کی باتیں سیکھی ہوں گی. اور انہوں نے ایک بڑا ہی پیارا جملہ بولا کہ علم اور عشق عمر کی حدیں مقرر نہیں کرتا. تو آپ کو انٹرویو کیسا لگا ہے نیچے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد اکمل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.